بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب على نفسه الرحمة قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا كبار هم مغرق خذ أيدينا وسهل لنا أشكالنا بعد الحمد والصلاة اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا. سبحان اللہ. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ہی بندے ہیں, ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, اللہ کو اپنی ساری مخلوق سے پیار ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کے امتیوں سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے. اور اسی پیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ. اے معبود, میری صفت اگرچہ قہاریت بھی ہے, جباریت بھی ہے, میں صاحب انتقام بھی ہوں, میں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں, جس سے چاہتا ہوں اس پہ اپنی رحمت بھیجتا ہوں. لیکن اے معبود, جس امت کی نسبت تیرے ساتھ ہو گئی اس امت کے لیے میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو ان کے لیے واجب کر دیا ہے. اب دیکھیں نا کہ بحیثیت بندہ ہم سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں, جتنا بھی ہم چاہیں نا گناہوں سے رکنے کے, اس کے باوجود ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ میں دنیا کی زندگی کے اندر اس کی صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کی محفل حساب ثواب کے لحاظ سے ہے, تو میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے کی حیثیت سے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی گناہوں کی بخشش قبر میں بھی ہوتی رہتی ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بے شمار اسباب ہیں, ان میں سے صرف ایک سبب آپ کے گوش گزار کر دوں. ہم میں سے ہر کسی کو علم ہے کہ دن اور رات میں عاقل بالغ بندے پر, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. سب کو پتہ ہے, نہ پڑھنا یہ ایک ہماری بدبختی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو علم نہ ہو کہ یہ نماز فرض ہے. اور دن اور رات میں ہمیں 5 وقت مساجد سے مؤذن کی آواز بھی سنائی دیتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اس کے باوجود جن کے مقدر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ تو مسجد میں چلے جاتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. جن کے مقدر میں نہ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اچھے مقدر ہونے کی توفیق ہی مانگ سکتے ہیں. ایک تو نماز فرض ہے, اسے تو ہر صورت میں ادا کرنا ہے, کیونکہ فرض چھوڑا نہیں جا سکتا کسی حالت میں. فرض ہونے کے علاوہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کتنا بڑا سبب ہے. ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس کی تفصیل بیان کر کے اگلے مرحلے کی طرف جا رہا ہوں, لیکن یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ میری معروضات آپ سمجھ سکیں. وہ یہ کہ حدیث کے اندر آتا ہے, مشکات شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مجلس موجود تھی, مسجد نبوی شریف میں آپ موجود تھے, اذان ہو گئی تھی. اب اللہ کے نبی انتظار فرما رہے تھے صحابہ کرام کا کہ صحابہ کرام پہنچیں تو میں جواب کروں. صحابہ کے منتظر تھے, کچھ صحابہ آ چکے تھے, باقی صحابہ جنہوں نے آنا تھا وہ رستے میں تھے, ارادے میں تھے کہ اب ہم پہنچتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں کیونکہ مؤذن نے تو ہمیں بلا دیا ہے، پیغام آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا۔ تو صحابہ کے منتظر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی دوران اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دور سے چل کر ایک عرابی آتے ہیں۔ اچھا، صحابی اور عرابی میں فرق یہ ہے نا کہ عرابی بھی ہوتا صحابی ہے، لیکن یہ وہ اس کو عرابی اس لیے کہا جاتا تھا نا کہ صحابہ تو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، جب نئے نئے حکم آتے تو انہیں ان کا علم بھی ہو جاتا، اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہمیشہ کرتے رہتے، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہلے سے موجود ہوتے، وہ اپنی مشکل حل کر دیتے۔ عرابی وہ صحابی ہوا کرتے تھے جو دور رہا کرتے تھے، ایک مہینے کی مسافت پہ، دو مہینوں کی مسافت پہ، کبھی آئے، کلمہ پڑھا، وقت ملا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے، پھر گھر چلے گئے۔ اب بہت مشکل کے بعد کبھی انہیں موقع ملا کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کا۔ تو یہاں پہ بھی حدیث کے الفاظ ہے کہ جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اعرابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، دور سے آئے، پہنچے مسجد نبی شریف میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار تھے، منتظر تھے کہ صحابہ ہیں میں نماز پڑھاؤں۔ تو اعرابی آ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے اصبت حدا فاقمہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں پھر حدیث کے الفاظ کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ ان میں سے ابھی بہت سے نہیں جاننے والے ہیں، تو میں اس کا مفہوم آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آپ کے صحابی، وہ دور سے آنے والے جو کوئی غلطی کر کے آتے ہیں بتقاضۂ بشریت، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں ہوتی ہے، آتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے، غلطی ہوتی اپنے علاقے میں، آتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ غلطی معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے، غلطی کو اللہ نہیں معاف کرنا ہے نا، گناہ سرزد ہو جائے تو معافی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، معافی بھی اللہ نے کرنی ہے۔ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، جہاں کہیں سے جس وقت جب کبھی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے تو اللہ بندے کی پکار نہیں سنتے ہیں نا، تو پھر یہ عرابی وہاں سے یہاں پہ کیوں ہے؟ وہ اپنے گھر میں اپنی غلطی کی تلافی اللہ سے نہیں لیتے، توبہ کروا لیتے، لیکن یہاں پہ کیوں آئے؟ کیونکہ وہ اہل قرآن تھے، وہ ہم سے زیادہ عقیدے سمجھتے تھے، دین انہیں زیادہ پتا تھا، انہیں پتا تھا کہ غلطی مجھ سے ہوئی، خطا مجھ سے ہوئی، بخشش اللہ سے مانگنی ہے، بخشنا بھی اللہ نے ہے، لیکن اللہ بخشش تب کرے گا جب رسول تائید کرے گا، رسول کی بارگاہ میں جانا پڑے گا بخشش کروانے کے لیے۔ اس لیے وہ تو پہنچ سکتے تھے، وہ پہنچ ہے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی مدینہ شریف پہنچ سکتا ہے؟ جب نہیں پہنچ سکتا تو حکم تو ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ بخشش اللہ تب فرمائیں گے جب رسول تائید کرے گا۔ رسول کیسے تائید کرے گا؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں اگر کسی کو آپ بھی شک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں آ جائے۔ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ جان پہ ظلم کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو زخمی کر دیا۔ یہ تو دنیاوی بدنی تھوڑی سی تکلیف ہے، میں اس کے علاج کراؤں گا تو میری تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ نے فرمایا جاؤں کا محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے۔ پھر آ کے کرے کیا؟ فاستغفر اللہ، پھر عقیدہ وہی ہے کہ استغفار تو اللہ سے مانگنی ہے، محبوب استغفار اللہ سے مانگے تو پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آنے کا کیا فائدہ؟ جب استغفار اللہ سے ہی مانگنی ہے تو پھر رسول کی بارگاہ میں کیوں آنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ استغفار اللہ سے مانگے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اعلان کریں کہ یا نبی اللہ
ہم آپ کے ہیں، گناہگار ضرور ہیں لیکن امتی آپ کے ہیں، گناہ سرزد ہو گیا لیکن آپ کا دامن نہیں چھوڑا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ مجھے سب چیز کا علم ہے، لیکن جب میرے نبی کی بارگاہ میں میرا بندہ جا کر کہے گا اے اللہ کے نبی میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کے دامن کو تھامے ہوئی ہوں، تو میرا نبی رحیم نبی میری بارگاہ میں عرض کرے گا الہ العالمین جیسا بھی ہے میرا امتی۔ کیونکہ حدیث کا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، بندہ استغفار مانگے گا، رسول تائید کرے گا، رسول کہے گا یا اللہ جیسا بھی ہے میرا، میرے امتی کو بخش دے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول کے تائید کرنے کی دیر ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا تم رحیم بھی پاؤ گے۔ یعنی اللہ نے ایک قید لگا دی کہ میں نے بندے کی توبہ تب قبول کرنی ہے جب رسول تائید کرے گا، جب رسول تمہارے استغفار پہ اس استغفار کی تائید کرے گا۔ اب یہ آیت میرے لیے بھی ہے، صحابہ کے لیے بھی تھی، حضور علیہ السلام کی ذہنی زندگی میں جتنے مومن تھے سب کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے یہ آیت موجود ہے۔ جو تو رسول کی زندگی میں ان کے پاس چلے گئے تائید کروا لی، انہوں نے تو آیت پہ عمل کر لیا، میں اور آپ کیسے عمل کریں؟ ہمارے لیے اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ جو یہاں سے وہاں پہنچ نہیں سکتا مدینہ شریف، چلے اب بھی حکم یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا اس طرح زیارت کی جیسے میری زندگی کے اندر زیارت کی۔ چلو اس حدیث کے حوالے سے ہم مان لیتے جو وہاں پہ چلا جائے، لیکن ہر امتی وہاں پہ جا سکتا ہے؟ تو آیت تو سارے امتیوں کے لیے۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہوا کہ جب غلطی کر بیٹھو استغفار اللہ سے مانگو، لیکن سب سے پہلے اپنا استغاثہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اے اللہ کے نبی ہم آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ قدرت دی ہوئی ہے کہ آپ تو امتی کو جانتے ہیں، آپ تو امتی کے لیے حاضر و ناظر ہیں، آپ کو تو امتی کا علم ہے، تو میں آپ کا امتی ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں اس گناہ کی اللہ سے استغفار مانگتا ہوں، میرے استغفار کی تائید کرے۔ تو امتی جب اس انداز سے اللہ کے نبی کا وسیلہ ڈال کر استغفار کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی تو صحابی عقیدہ بتانے کے لیے اتنے دور سے چل کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے کہ گناہ اللہ کا کیا، توبہ بھی اللہ سے مانگنی ہے، لیکن مانگو گے تب جب نبی کے وسیلے سے مانگو گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ تو اس سے بہت سے عقائد کا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام دیکھیں میں نے گناہ کیا، میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں اپنے گناہ کو، میرے نبی کو میرے گناہ کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر استغاثہ کیسے جائے؟ میرے نبی کو میرا علم ہی نہیں ہے تو پھر وہ میری توبہ کی تائید کیسے کریں گے؟ میرے نبی اگر معاذ اللہ مر گئے ہیں، انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی اس دنیا سے غیر ضرور ہے، لیکن وہ مرے نہیں ہیں، وہ تم سے بظاہر دور ہے لیکن حقیقت میں تمہارے قریب ہے، تم جو بھی عمل کرتے ہو تمہارے نبی کو تمہارے عمل کا علم ہوتا ہے۔ جب ہمارے گناہوں کا علم ہے تو ہم اچھا عمل کریں تو نبی کو علم نہیں ہوگا، لیکن اگر سلام پڑھے نبی پر اچھا عمل ہے تو نبی کو سلام کا علم نہیں ہوگا۔ نبی کو جب ہمارے گناہ کا علم ہو جاتا ہے اس کے بغیر ہمارے گناہ کی بخشش نہیں ہوتی، تو اگر ہم نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھیں تو نبی کو علم نہیں ہوگا۔ جبکہ ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علیہ، فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان ہو کسی بھی جگہ پہ ہو جس وقت بھی مجھ پہ سلام بھیجے الا رد اللہ روحی حتی رد علیہ السلام، اور میں سلام بھیجنے والا سلام بعد میں بھیجتا ہے، میں جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ اللہ میری توجہ اس کی جانب دلاتے ہیں، وہ جہاں کہیں ہوتا ہے میں اس کے سلام کا جواب اسے دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر کے بھیجا ہے کہ اللہ نے مجھے حاضر اور ناظر بھی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عالم الغیب بھی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اعرابی آتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبت حدا فاقم علیہ،
میں حد کو پہنچاؤں، مجھ پہ قائم کیجیے۔ حضور علیہ السلام اپنا چہرہ پھیر لیتے، اگلی سائڈ سے پھر آتے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا، کیونکہ صحابی تھے، انہیں پتا تھا کہ گھر میں خطا کر کے آیا ہوں، گھر میں گناہ کر کے آیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ کون سا گناہ کیا ہوا ہے۔ امتی جو ان کا ہوں تو نبی کو امتی کا علم ہوتا ہے، ان کا تو یہ عقیدہ تھا۔ دل میں سوچتے ہیں بھئی گناہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ناراض ہے، ان کو تو راضی کرنا ہی ہے، اگر یہ راضی نہ ہوئی تو رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ پھر اگلی سائڈ سے آتے ہیں، پھر آ کے عرض کرتے ہیں سب تو عدن فاقم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی حد قائم کیجیے، اگر کوئی دنیا کے اندر سزا ملتی ہے تو مجھے دیجیے، اگر نہیں ملتی تو میرے گناہ کی استغفار کروا دیجیے۔ میں تو گناہ کر کے آ گیا ہوں، میں تو خطا کر کے آ گیا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں آنا میرا کام تھا، میرے خطاؤں کی بخشش کروانا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، حدیث کے الفاظ اگلی طرف سے پھر آتے ہیں، یہی آگے دہراتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ یہ جملے دہرائے تو حضور علیہ السلام نے مؤذن کو کہا اقامت کہو۔ انہوں نے اقامت کہی، جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی جماعت کرانے لگ پڑے۔ مسجد میں آئے ہوئے تھے، نماز کا وقت تھا، نماز فرض انہوں نے بھی پڑھنی تھی، گھر میں ہوتے تو اپنے گھر میں پڑھتے، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے، اپنے امام کے پیچھے پڑھتے۔ ان کی خوش قسمتی کہ مسجد نبی شریف میں آ گئے، مسجد نبی شریف کی برکت بھی مل گئی، پھر صحابہ کے مجمع میں آ گئے، صحابہ کی میت کی برکت بھی مل گئی، پھر اللہ کے نبی کی اقتداء بھی مل گئی۔ نماز انہوں نے بھی پڑھی، پہلی صف میں کھڑے تھے، لیکن ساری نماز کے اندر دل میں صرف ایک ہی بار بار خیال آتا ہے کہ اتنی بڑی خطا ہو گئی کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی میری جانب توجہ ہی نہیں کر رہے، اتنی بڑی ناراضگی اللہ کے رسول کی، تو پھر میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ پھر تہیہ کر لیا نماز کے اندر کہ جیسے ہی نماز ختم ہوگی، سلام پھیرا جائے گا، میں پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، پھر آپ کے قدم پکڑ کر عرض کروں گا الہ العالمین غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کرا دیجئے۔ اب حدیث کے الفاظ ہے، نماز ختم ہوئی، حضور علیہ السلام نے جماعت مکمل کی، سلام پھیرا، جیسے ہی سلام پھیرا تو یہ اپنی جگہ پہ پھر کھڑے ہو گئے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تمام صحابہ کی موجودگی میں وہیں پہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں سب تو حدن فاقم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی میں حد کو پہنچا ہوں، قائم کیجئے مجھ پہ حد، جو سزا ملتی ہے وہ سزا دے مجھے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ 3 مرتبہ پہلے نماز ادا کرنے سے یہ بات کہی تھی، اللہ کے نبی نے ہر مرتبہ چہرہ پھیرا تھا۔ اب جب 1 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہا، اب حدیث کے الفاظ کچھ اور ہے، اللہ کے نبی نے اب یوں نہیں کہا کہ چہرہ پھیر لیا یا فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لم تسلم علی، میرے یار تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے۔ کتنی بڑی غلطی جس کو وہ دل میں کئی بار سوچ چکے تھے کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے ناراض ہیں، توجہ ہی نہیں کر رہے تھے، ان کے دل میں کتنے وساوس آئے ہوں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے عذر کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ پیش کر چکے تھے، اب پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا، جواب نہیں دیا۔ پہلے سوال کیا فرمایا لم تسلم علی، میرے غلام تو نے ہمارے ساتھ ابھی نماز نہیں پڑھی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز تھی، یہ تو ہر صورت میں پڑھنی پڑتی ہے، گھر میں پڑھتا، مسجد میں پڑھتا، اپنے علاقے میں پڑھتا، یہاں پڑھ لی، یہ تو فرض تھی، مجھے تو ادا کرنی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب قد غفر اللہ لک، رابی پھر اب چلا جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا رابی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلا جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے، اب تجھ پہ کوئی حد قائم نہ دنیا میں ہو سکتی ہے، نہ قبر میں ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں ہو سکتی ہے۔ وہ جو اتنا بڑا خطا کر کے آئے تھے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، اللہ کے نبی انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ چلا جا، کوئی حد تیرے اوپر قائم نہیں ہو سکتی،
اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے. لیکن ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی ہر بات میں امت کے لیے پیغام ہوتا ہے نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ہر بات میں. آپ پہلے ہی اعراض نہ کرتے. پہلے اعراض کرنا بھی تو یہ حکمت کی نشانی تھی. اب جب اعرابی نے یہ عرض کی تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی نا تو وہ کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے علی خاصۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ پھر حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی یہ حکم صرف میرے ساتھ خاص ہے. اب پھر اس کو سمجھے گا. وہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ حکم میرے ساتھ خاص ہے کہ میں اتنے دور سے آپ کی بارگاہ میں آ گیا, آپ کی بارگاہ میں آ کر اپنا عذر پیش کر دیا, آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی, صحابہ کی معیت میں نماز پڑھ لی, مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ لی. اس لیے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے, میری خطائیں معاف کر دی. یہ صرف آپ کی وجہ سے مجھے یہ سارا کا مقام مل رہا ہے, اور وہ بھی صحابیت کی وجہ سے, آپ کے ظاہری زندگی کے اندر آپ کی زیارت کی وجہ سے, آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَکَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمَةً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا میرا امتی تو بھی ہے, میرے امتی وہ بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. تو وہ امتی ہے جو میری زندگی کے اندر میری زیارت کر رہا ہے, میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جو میری روزے پہ بھی نہ آ سکیں گے لیکن نماز وہ بھی پڑھیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہر امتی کے لیے اپنی رحمت کو واجب کر دیا ہے, اور یہ نماز رب کی رحمت کا بہت بڑا سبب ہے. فرمایا لَکَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمَةٌ, ہاں تیرے لیے بھی یہ حکم ہے, میرے ہر امتی کے لیے یہ حکم ہے. جتنے بھی گناہ کر بیٹھو نماز پڑھ لو, اللہ نماز کے وسیلے سے سارے گناہوں کی بخشش. یہ ایک سبب ہے بھائی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, یہ ایک سبب ہے رب کی رحمت کا. چونکہ آج کا عنوان ہے نا ایصال ثواب کے حوالے سے, تو یہ تو دنیا کی زندگی کے اندر اسباب ہے, دنیا کی زندگی کے اندر ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ فرمایا نا میں نے اے محبوب آپ کی امت پر اپنی رحمت کو واجب کر لیا, تو اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے دنیا کی زندگی کے اندر صرف ان کے لیے رحمت کو واجب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مطلقاً فرمایا محبوب امتی تیرا ہو, جس حال میں بھی ہو, زندگی کے اندر ہو تب بھی میری رحمت اس کے لیے واجب, اس دنیا سے چلا جائے قبر میں ہو تب بھی میری رحمت واجب, میدان محشر میں ہو تب بھی میری رحمت اس کے لیے واجب. دنیا کی زندگی کے اندر تو یہ بے شمار اسباب ہے نا, ان میں سے ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں, یہ بھی اللہ کی رحمت کا بہت بڑا سبب ہے. بلکہ سب سے بڑا سبب اگر اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کسی مسلمان سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لینا, تب بھی یہ بہت بڑا رب کی رحمت کا سبب ہے. یہ بھی صدقہ ہے. اب اگلے مرحلے کی طرف آتا ہوں جس کے لیے آج کی یہ محفل ہے. جب تک بندہ دنیا کے اندر ہوتا ہے نا یہ سارے اسباب وہ آزما سکتا ہے. زندگی ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے, زندگی ہے تو نیکی کے کام کر سکتا ہے, زندگی ہے تو صدقہ کر سکتا ہے, زندگی ہے تو دعائیں اپنے لیے کر سکتا ہے. لیکن جب اس دنیا سے چلا جائے نا تو بندے کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب اللہ کی رحمت کا کون سا سبب ہے جو قبر میں بھی بندے کو فائدہ دیتا ہے؟ اس کے لیے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیں, کیونکہ آج میرے عزیز نے انہوں نے اپنے والد محترم کے گھر پر ان کا اصال ماموں, تو ان کے لیے اصال ثواب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں, تو میں ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں اور میرے امتیوں کے لیے رب کی رحمت کے کون سے سبب ہیں؟ تو ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, جتنے اس کے اعمال ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں, الا ثلاثہ, صرف 3 اعمال باقی بچتے ہیں. کون کون سے 3 اعمال؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ جاریہ, جو بندہ دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے, جب تک وہ صدقہ باقی رہے گا اسے قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب یہ صدقہ جاریہ بندہ خود کرتا ہے, یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے, اور صدقہ جاریہ کی بے شمار صورتیں ہیں. حدیث کے اندر ایک صورت کو بھی نہیں بیان کیا گیا, کسی ایک صورت کو مختص نہیں کیا گیا کہ آپ مسجد ہی بنا کے جائیں, آپ مدرسہ ہی بنا کے جائیں, آپ کسی جگہ کنواں کھدوا کے جائیں, آپ کسی جگہ اگر وہاں روشنی نہیں ہے تو روشنی پہنچا دیں,
یا کسی جگہ پہ سایہ نہیں ہے تو آپ سایہ پہنچا دیجیے، سارے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مطلقاً فرمایا جو بندہ صدقہ جاریہ کر کے جائے جب تک اس کا صدقہ جاریہ باقی رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا علم ينتفع به، جو بندہ ایسا علم چھوڑ کے جائے جس علم سے نفع ہوتا رہے، جب تک لوگ اس کے علم سے نفع لیتے رہیں گے اسے قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ، رب کی رحمت اسے پہنچتی رہے گی، لیکن یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے۔ تیسری چیز فرمایا والد صالح یدعو لہ، جو اولاد چھوڑ کے جائے۔ اور یہاں پہ حدیث کے انداز کو ذرا دیکھے گا، اللہ کے نبی چونکہ عالم الغیب نبی تھے نا، انہیں اپنی امت کا پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے امتی ہر اچھے بات پہ بھی لڑائی کرنا شروع کر دیں گے، اچھے عمل پہ بھی لڑائی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جب آپ نے تین چیزیں بیان کی، صدقے کی بات کی تو مطلقاً کہا صدقہ جاریہ، جب علم کی بات کی تو مطلقاً کہا علم نافع۔ اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ کون سا علم نافع ہوگا کون سا علم نافع نہیں ہوگا، صدقے میں کوئی بات نہیں کی کہ کون سا صدقہ کر کے جائے، مطلقاً بیان کی۔ لیکن جب اولاد کی بات آئی نا، یہ بندے کا اپنا عمل نہیں ہوتا، یہ اولاد کا عمل ہوتا ہے۔ بندہ تو اب وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، اب تو وہ قبر میں چلا گیا ہے، اب اولاد، اس کی اولاد کی بات آتی ہے۔ جب دوسرے کے عمل کی بات آئی تو یہاں اللہ کے نبی نے کچھ قیدیں لگائی۔ پہلی قید کیا لگائی؟ والد صالح، فرمایا اولاد چھوڑ کے جائے، اور اولاد بھی کون سی ہونی چاہیے؟ نیک۔ ظاہر ہے جو نیک نہ ہوگی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرے گی تو وہ اپنے ملومین کے لیے کیا کرے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے اولاد کی قید لگائی، فرمایا والد صالح، اولاد نیک ہو۔ پھر نیکی کا معیار بھی ہمارے ہاں الٹ ہو گیا ہے۔ یہ دور ایسا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ خود نماز پڑھ لے وہ بڑا نیک ہے، نرم لہجے سے کلام کر لے وہ بڑا نیک ہے۔ ضرور نیک ہے بھائی، اچھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ دعا کرے اپنے لیے بڑا نیک ہے، لیکن اس کی اپنی نماز کا اس کے مرومین کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی اپنے لیے دعا کا فائدہ تو مرومین کو کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نیک بڑے بنتے ہیں لیکن ہم جھگڑے کہاں پہ کرتے ہیں؟ جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی باری ہے تو ہمارا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ دفن کے بعد دعا کی باری ہے تو ہمارے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ مرحومین کے مرنے کے بعد تیجا چیلم کل جو بھی سارے ثواب کی محفل اس میں ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ جھگڑے چلتے رہیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے آج سے 14 صدیاں پہلے اس مسئلے کا حل بتا دیا تھا۔ جب تیسری چیز بتائی تو اس میں قید لگا کر یہ فرمایا والد صالح، تیسری چیز جو رب کی رحمت کا سبب قبر کے اندر بندے کے لیے بنتا ہے وہ یہ کہ اولاد نیک ہو بھی نیک، صرف نیک نہیں کہ جنازہ تو پڑھ لے لیکن جنازے کے بعد کہے کہ دعا نہیں کرنی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولاد نیک کا فائدہ قبر میں اس کے والدین کو تب ہوگا یدعو لہ، کہ نیک ہو تو ہر وقت اپنے والدین کے لیے، ہر وقت اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگتی رہے، جب تک یدعو یہ مضارع کا صیغہ ہے، فرمایا مرنے کے بعد دعا شروع کر دے۔ اب اللہ کے نبی نے نہیں قید لگائی کہ دفن سے پہلے، جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد، دفن کرتے ہوئے، دفن کرنے کے بعد، گھر میں آ کر 40 دن گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ اولاد اپنے والدین کے لیے نیک اولاد ہوگی، دعا مانگے گی، اس کی دعا کے وسیلے سے قبر میں ان کے درجات میں بلندی ہوتی رہے۔ یہ وہ عمل ہے جو رب کی رحمت کا بہت بڑا عمل ہے۔ اچھا یہ تو صرف ان کے لیے نا جن کے اولاد نیک ہو۔ اب میں اس سے بھی ایک اور آگے آپ کے گول گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اولادیں ہی نہیں ہوتی۔ مثلا یہ تین چیزیں تو حدیث کے اندر بیان ہو گئی ہیں، ایک علم نافع، ایک صدقہ جاریہ، ایک نیک اولاد جو بندے کے لیے دعا مانگے اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بن جاتی ہے۔ لیکن میں اب ایک حدیث آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ان تینوں اعمال نہیں ہیں اور مرتے دم تک نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، نافع کیسے چھوڑ کے جائیں، صدقہ خود کھاتے رہتے ہیں، کر کے کیسے جائیں۔
तीनों किसी के पास ना हो तो वो भी तो अल्लाह के नबी का उम्मती है। उसके लिए भी तो अल्लाह के नबी ने कब्र के अंदर अल्लाह ने फरमाया मैंने उसके लिए भी रहमत को वाजिब कर दिया, फिर उसके लिए क्या सबब है। तो इस सिलसिले में एक और हदीस मुबारक सुना देता हूँ। शर्ह सुदूर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला एक हदीस बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक दिन सहाबा को मुखातिब करके फरमाया उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, मेरा उम्मती बड़ा रहम शुदा है। अब यहाँ बात हुई उसी आयत के हवाले से पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैंने आपके उम्मती पर अपनी रहमत को वाजिब कर दी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरा उम्मती बड़ा रहम शुदा है, उस पर अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत ने उसे लपेटा हुआ है। उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, मेरा उम्मती बड़ा रहम शुदा है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की अल्लाह के नबी, अल्लाह ने जब आपके उम्मती पर रहमत वाजिब कर ली है, बड़ा रहम शुदा है, लेकिन आप आज ये दोबारा हमारे सामने क्यों बयान कर रहे हैं कि आपका उम्मती बड़ा रहम शुदा है। तो आपने फरमाया खास वजह के लिए बयान कर रहा। तो वजह अल्लाह के नबी ने बयान करना शुरू की। फरमाया तदखुलु कुबूरा बिजुनूबिहा, मेरा उम्मती मरता है, वक्त मुकर्रा ज़हर मौत तो हर किसी को आनी है, जब उसकी मौत आती है तदखुलु कुबूरहा, मेरे उम्मती को कब्र में दाखिल किया जाता है। उसके लवाकिन उसको नहलाकर कफन पहनाकर उसको कब्र में जाके दफन कराते हैं। बिजुनूबिहा हदीस के अल्फाज है, किस हाल में? उसके गुनाहों के साथ। जिसने उसके गुनाह होते हैं वो उसके साथ कब्र में चले जाते हैं। अब वो कोई नेकी भी नहीं कर सकता कि गुनाहों को खत्म करने वाली हो, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ना बंदे के साथ तीन चीजें चलती हैं। बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, बंदे का माल, बंदे के घर वाले और उसके अमाल, दो चीजें वापस लौट आती हैं। माल भी इधर रह जाता है, घर वाले भी वापस लौट आते हैं। कब्र में सिर्फ उसके साथ अमाल जाते हैं, कब्र में उसके साथ सिर्फ अमाल जाते हैं और फिर